اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کے لیے کسی کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ڈفرنس ہے کہ نہیں جی؟ خط پڑھ کے کھڑا ہو گیا اور چومنا شروع کر دیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا سر ٹھیک ہے، میں یہ لکھا ہے تو میں بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں نہیں لکھا سر، میں بتا رہا ہوں نا، اور مجھے یہ آیت دکھائیں، ان کے سامنے کندھے جھکا کے کھڑے ہو جائیں، یہ آیت کہاں ہے ذرا مجھے دکھائیں ذرا، کہ نبی علیہ السلام کو کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ صحابی ان کے لیے کھڑے ہوں، اس لیے صحابی کبھی بھی ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے کمپیریزن کیا ہے، ایک آپ کا والد آ رہا ہے، آپ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ بات زیادہ بری ہے کہ پینٹ شرٹ پہنا برا ہے؟ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں 10 منٹ مانگ کے آدھا گھنٹہ لینا بے ادبی ہے یا بدتمیزی ہے؟ 10 منٹ مانگ کے آدھا گھنٹہ لے لینا، یہ بتائیں ادب میں آتا ہے بے ادبی میں آتا ہے؟ اپنی طرف سے نہ کہانیاں سنائیں ہمیں، ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد حد نہ کراس کریں۔ چیچا وطنی میں 2 نمبری چل رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کے نام شروع کر دیں گے ہم۔ اچھا سر، پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ 10 منٹ آپ میرے ساتھ بات کریں گے پلیز، آپ نے دوسروں کو بہت ٹائم دیا، کیونکہ میرے اندر نا جنگ لگی ہوئی ہے آپ کی کوسچن کی وجہ سے، اور وہ میں رکیں پہلے پوچھ، آپ نے سوال کیے بس ڈائریکٹ آپ نے ورڈکٹ سنا ہے جی۔ اچھا سر، آپ نے کہا تھا ایک سیشن میں کہ جو ہے نا مطلب کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بڑا بھی آ جائے تو یہ کھڑا کھڑا ہونے والا کوئی چکر نہیں ہے نا، تو میری بچپن سے عادت ہے، تعظیم ایسی ہے میں اکثر نا اپنے والدین آتے پیار میں کھڑے ہو جائیں، تعظیم میں نہ کھڑے ہو جی، پیار پہ کھڑے ہو جائیں، کسی کے پیار میں، تعظیم میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہم۔ اچھا سر، اچھا تعظیم میں آپ نے کہا کہ یہی تو جنگ اندر لگی ہوئی ہے نا، میرے جو ہلچل مچ چکی ہے میرے کے اندر، نہیں یہ بات آ گئی، میں نے زندگی میں نہیں یہ کبھی سنا تھا ایسے، تو میرا سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ کھڑا ہونے کی اقسام کتنی ہے، کہ کھڑا کس کس وجہ سے مطلب بندہ ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک حکم لگایا ہے، حکم آپ نے یہ لگایا ہے کہ کھڑا نہیں ہونا، تو حکم کے جو مین پرنسپلز ہیں جن کے سامنے جن کو رکھ کر حکم لگایا جاتا ہے، وہ کس بیس پہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کھڑا نہیں ہونا؟ اب بندہ کھڑا ادب کے لیے ہو سکتا ہے، بندگی کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، یا اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں فرق کیا ہے؟ ڈفرنس ہے نا، تو اس کا کرائیٹیریا آپ مجھے بتائیں کائنڈلی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کے لیے کسی کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ڈفرنس ہے کہ نہیں جی؟ ان کے لیے آپ کسی کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جی 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 میں یہی بتاتا ہوں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے مہینوں کے ادب کے لیے بتایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب مہینہ افضل ہے کہ بندہ افضل ہے؟ ایک باپ افضل ہے کہ مہینے افضل ہیں؟ ان کا حکم افضل ہے، مہینہ ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا اس کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کا حکم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، بس مہینہ کوئی افضل نہیں ہے، کوئی بندہ افضل نہیں ہے، اللہ کا حکم افضل ہے۔ اللہ کا حکم یعنی اللہ اگر سامنے نہ بھی ہو تو اللہ کے حکم کے لیے کسی کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا، یہ آپ نے کون سے مہینے کے لیے کھڑا کروایا مجھے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سمجھیے گا۔ سب سے پہلی جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کھڑا ہونا ہے یہ ادب میں ہے کہ ادب سے باہر ہے؟ یہ بات، یہ جو کھڑا ہونے کا ایکٹ ہے، ایکشن ہم کر رہے ہیں، مینرز ہے، ادب کھڑا ہو جانا، یہ ادب سے باہر ہے یا ادب ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی شریف جی، محمد علی صاحب، یہ بتائیں کتنی عمر ہے آپ کی؟ جی میری 28 سال جی۔ اچھا، یہ بتائیں اللہ نے کیا کہا ہے کس مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ رمضان شریف کا ذکر کیا، اور جو آدم علیہ السلام سے اب تک جی علی صاحب سنیں، رمضان کے لیے کھڑے کیسے ہوتے ہیں بتائیں؟ جی میں یہی بتاتا ہوں کہ رمضان شریف کا جو ادب ہے، یہ 4 مہینے جو افضل ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، تو ان کا ادب بجا لایا کرو، یہ قرآن کریم کے جو ہیں یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا کھڑا کیسے کیا آپ نے کسی کو؟ جی میں وہی بتاتا ہوں، میں یہ میرا سوال سمجھے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ ادب میں ہے کہ ادب کے دائرے سے باہر ہے؟ یہ کیا ہو چیز کیا ہے یہ جو اب ہم کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا ہوں جی اس کے ادب میں؟ تو کھڑا ہونا، میں آپ سنیں آپ کے 10 منٹ میں بچا لیتا ہوں، اور میں آپ کے 10 منٹ بچا لیتا ہوں، میں اور آپ بتائیں گے اسلام میں کیا اصول ہے یا ہمارے نبی بتائیں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ بس اب تو پھر انہوں نے بتایا ہے نا کہ اجمیوں کی جہالت بند کرو، اور رک جائے نا، میں بتا رہا ہوں نبی اسلام نے جو حکم دیا وہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ سوال پوچھنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ عربیوں کی اجمیوں کی جہالت بند کرو جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کوئی کسی کے لیے نہ کھڑا ہو۔ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟
یہ سیاستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو آپ نے بیان کی ہے، لیکن اس جی کی دو الگ الگ حدیثیں ہیں، دونوں سیاستہ کی ہیں. آپ بتائیں اچھا سوال اب کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، اس سوال میں دوبارہ قرآن کریم کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ شاید سوال انسانوں کی بات ہو رہی ہے ادھر. قرآن کریم کے لیے کھڑے ہونے کا کہیں حکم بھی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے لیے کھڑے ہونے کی کوئی اور علت بیٹھے گی اگر آپ نے بٹھانی ہے. اس وقت جو حدیث سنائی ہے اس کا جواب دیں. میں اس کے جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب ہی دے رہا ہوں. میں سر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے اندر جو جنگ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سوال اٹھ رہے ہیں. میں یقین مانے تنقید نہیں کر رہا، آپ میں کو بڑی اس حدیث کے رسپیکٹ بعد تو تسلی ہو جانی چاہیے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اس حدیث پاک کی منسوخ حدیث بھی آپ کو دکھا دوں گا. اچھا اب دیکھیں، اس کا کرائٹیریا الگ ہے، اس کا فلسفہ کس کا الگ ہے. کرائٹیریا الگ ہے؟ میں بتاتا ہوں. میں پہلے مجھے یہ بتائیں سر کائنڈلی، جو میرے سوال ہیں وہ پورے کریے گا، اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، کیونکہ میں علی پریشان ہو گیا صاحب اس بات. آپ کو میں نے حدیث سنائی ہے، پوری سنا دیتا ہوں جی تاکہ آپ میں نے کے پڑھی ہے شرح سر. صدر ہو. اچھا جی جی اب میں بتاتا ہوں قرآن کریم کے ادب کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں. اللہ کے نام کے ادب کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کا جو کلام ہے اس کے ادب کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں. کیا نبی اسلام کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نام کے تو کے؟ جی بالکل. وہ جب ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے نبی اسلام نے اللہ حبشہ پہ ہجرت نہیں کی نا. نبی اسلام سے بتائیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جس وقت ہجرت کی مسلمانوں نے، تو آقا علیہ السلام نے چٹھیاں بھیجی تھیں بادشاہوں کے پاس. تو جس بادشاہ نے اٹھ کے ادب سے چوم کے آنکھوں سے لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی، اس میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی بادشاہت قائم رہے گی، باقی تباہ ہو جائیں گے جنہوں نے پھاڑ دی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن نہیں آپ نے یہ رک جائے یہ آپ نے کہاں پہ سنا دیا کہ چونکہ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا تھا؟ پہلی بات تو نجاشی کھڑا نہیں ہوا تھا، آگے گلے ملا تھا جعفر تیار کے، ٹھیک ہے. دوسری بات، خط پڑھ کے کھڑا ہو گیا اور چومنا شروع کر دیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا سر ٹھیک ہے، میں یہ لکھا ہے تو میں بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں نہیں لکھا سر، میں بتا رہا ہوں نا. اچھا یہ سب کہیں سے نہیں پہلے لکھا نا. مجھے ایک بات بتائیں کہ قرآن کریم کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ حکم لگائیں اس بات پہ. میں کون ہوتا ہوں حکم لگانے والا؟ انسانوں سے کے لیے کھڑا ہونا میرے نبی نے حکم لگا دیا. قرآن کے لیے کیوں نیا حکم لگوا رہے میرے سے؟ نہیں، اللہ کا جو کلام ہے اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ بتائیں. اس کا ادب کے لیے، اس کے میں ادب کے پڑھوں، لیے. اگر میں سن لینا علی صاحب، اللہ کا کلام کوئی بندہ ہے یا کوئی اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہے یا اللہ کا تخلیق ہے؟ کلام ہے، آپ کا پیدا کرنے والا جو ہے اس کا کلام ہے، جس کی بیس پہ آپ کی کائنات، آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ کلام علی سامنے صاحب مسئلہ آتا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ والے جملے نا میں کوئی 25 کروڑ بابوں سے سنتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں میری اس بات سے. میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا، بس سمپل سا سوال کر رہا ہوں. کوئی کہ انسان دوسرے انسان کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی بات ہو رہی ہے. میں انسان کی طرف ہی آؤں گا نا جی. نہیں دیکھیں آپ اس طرف قرآن کی طرف نہ جائیں نا. آپ اس انسانوں، حدیث میں انسانوں کا آپ حکم نے ہے، میں نے بھی حکم انسانوں کے لگایا لیے ہے کہا. اپنی تقریر کے اندر آپ نے حکم لگایا کہ کھڑے نہیں ہوتے. میں نے کہہ نہیں رہا ہوں حکم کہ لگایا، کھڑا میرے ہونا نبی نے ادب حکم لگایا. سر میرے نبی جی. نے حکم لگایا کہ انسان کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. چلیں آپ بتائیں، آپ قرآن نہ لے کے آنا بیچ میں. اب دیکھیں نا سر، یہ جو بات آپ نے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے کہ یعنی کہ کھڑا نہیں ہونا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ نے حدیث پاک سنائی ہے، آقا علیہ السلام تو خود ادب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بعض مقامات پہ ایک بوڑھا بندہ دیکھ کے اس کی رسپیکٹ میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. میرا سوال پھر وہی ہے، قرآن کریم سے آگے نکلوں گا. رکے یہ والی باتوں میں بھی نہیں آؤں گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ جی یہ کدھر لکھا ہے؟ وہ بوڑھے یہ بندے کا نام بتائیں. یہ مختلف احادیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر ہے، اور قرآن کریم پڑھے. مختلف اللہ احادیثی فرماتا ہے کہ کتب اپنے جو ماں ہے نا، باپ یہ سے بات نام کرو. نہیں ہے. میرے گھر میں کتاب ہے قرآن نا، پاک سے اس بات کے اوپر کرتا نہیں ہوں. لکھا ہوا مختلف احادیث کی کتب. میرے گھر تو ایسی قرآن کوئی پاک کتاب کی نہیں طرف پڑی. آ جائیں، آپ چھوڑیں حدیث پاک کو، قرآن پاک کی طرف آ جائیں. قرآن میں پاک کو حدیث پڑھیں. تو اللہ نہیں تعالیٰ چھوڑنے نے والا نا، میں حدیث چھوڑنے والا نہیں ہوں سر. نہیں جب قرآن پاک سامنے ہے تو ابھی قرآن پاک کی بات کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہوا کرو. اس بات کو کدھر لے جائیں گے؟ اوہ مائی گاڈ. کندھے جھکا کر کھڑے ہوا کرو ادب سے، تو اس بات کو کدھر لے کر جائیں گے؟ میرا یہ سوال اچھا، ایک ہی ہے آپ کے آیت پڑھیں سامنے. ذرا، عربی میں پڑھیں، عربی کی آیت پڑھیں ذرا، یہ پڑھیں ذرا. میں آپ کو اور سر بتاتا ہوں، عربی کی آیت پڑھیں نا. یہ آیت میرے اس وقت موبائل کے اندر محفوظ ہے، میں وہ نکال رہا ہوں، ساتھ میرے پاس ٹیب پڑا ہوا ہے. میں نے پڑھی ہے تو میں بتا رہا ہوں. مجھے صرف اور ایک نکالیں نا، میں بتاتا ہوں نا، بتاتا ہوں، فکر نہ سر کریں، مجھے تسلی ایک ہو بات جائے گی، بتا دیں پلیز. مجھے تشفی ایک ہو بات جائے بتا گی دیں. آپ کو انشاءاللہ. نہیں جی مجھے ایک بات بتا دیں، مجھے ایک بات بتا دیں کہ کھڑا ہونا یہ ادب کا ایکٹ ہے کہ ادب سے باہر ہے؟ بس یہ بتا دیں. یہ ادب کا کسی ایکشن ہے یا ادب سے باہر کوئی چیز ہے؟ نہیں کوئی بدعت ہے؟ یہ بتائیں. کھڑا ہونا
نئی کوئی بدعت تو پرانا وقت تھا، پرانے وقتوں میں چلی ہوئی آئی، نبی اسلام نے روک دیا کام. بدعت ہوتا ہے اسلام میں کوئی نئی چیز ڈالی جائے، یہ تو اسلام سے پہلے چلی آ رہی تھی، نبی اسلام نے روک دی. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے والدین کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے ادب سے. کوئی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کسی بھی انسان کی وجہ سے آپ اس کے ادب میں کھڑے نہ ہو جائیں. تو اگر ہم پھر بات یہ یہاں سے نکلی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے وہ آیت نکال کے دیں سر جو آپ نے آیت پڑھ لی ہے. سر میں وہ آیت جو ہے نا جی، یہ میں ادھر ہی نکال رہا ہوں، میں نے یہ پڑھی ہے اور یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور پتا ہوگا بھی ڈیفینیٹلی. میں نے کسی وجہ سے آپ سے کہا ہے، میں نے آپ سے کسی وجہ سے کہا ہے، اس آیت کو ذرا ہم سب کے سامنے پریزنٹ کریں. میں بتاتا ہوں آپ ابھی فی الحال میری بات مان لیں، میں یہاں پہ ڈھونڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو. اف ادب کے دائرے میں ہے کہ نہیں؟ یہ بات کو سمجھیں. اف تک نہ کرو، بیٹھ کے اف نہیں ہوتی. جہاں پہ اف کا حکم آ گیا، اف کا، اور بیٹھ کے اف ہوتی ہے، کھڑے ہو کے اف ہوتی ہے. علی صاحب اف کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن اس بات کو تو دیکھیں نا کہ جہاں پہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اف تک نہ کریں اپنے والدین کے سامنے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو کندھے جھکا کر کھڑے ہوں ان کے سامنے. یہ اس کا مفہوم وہ مجھے یہ آیت دکھائیں، ان کے سامنے کندھے جھکا کے کھڑے ہو جائیں، یہ آیت کہاں ہے ذرا مجھے دکھائیں ذرا. نہیں، اس آیت کا جو لفظ بلفظ نہیں، اس کی تفسیر دیکھیں اٹھا کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے چوڑے ہو کے نہ کھڑے ہوئے آپ. یعنی کہ اب آپ گیم میں نہ کھیلیں. اب آپ نے تفسیر میں نہ جائیں، آپ نے کہا آیت پڑھی آپ نے، آپ مجھے وہ آیت دکھائیں. آپ سر آپ نے لفظ بولا گیم نہیں کھیل رہے. میں آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے وہ آیت بتائیں. اپنے سب والدین کے سامنے کندھے جھکا کے کھڑے ہو جاؤ ادب سے. یہ کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے؟ اچھا چلیں جی، میں آپ کو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا جی وہ بتاتا ہوں. جی ضرور. اچھا آپ کو حدیث کے بعد بھی کوئی سوال رہ گیا تھا تو پھر تو مسئلہ ہے. آپ کو میں نے حدیث ڈائریکٹلی سنا دی ہے تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی آپ اس میں سے کوئی اور ڈائریکشن نکال رہے. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے بہت ساری جگہ پہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ پہلے بھی آپ نے بہت ساری حدیث سنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی بڑا آئی یا وہ سردار ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور ہم جس وقت بھی اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث نمبر ہی بتاتے ہیں، تو ہم اللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث، نہ ٹینشن لیں. سردار کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے. کس کے لیے کہا ہے، کس کو کہا ہے، مجھے پتا ہے. میں بتا دیتا ہوں وہ سیٹنگ. پاکستانی مولوی صاحب سے کہیں پورا احاطہ کھینچا کریں سیرہ برات بتاتے وقت. ٹھیک ہے، سعد بن معاذ ان کو اٹھا کے لے کے آیا جا رہا ہے. اور سمجھیں اس بات کو. اب اس وقت بنو قریظہ، انصاری، مہاجرین، یہ تینوں موجود ہیں. اور سمجھیں اس بات کو. اور بنو قریظہ کی عورتیں اور بچے موجود ہیں. ٹھیک ہے، ساؤتھ میں اکٹھا کیا گیا ان کو. مہاجرین نبی علیہ السلام کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اس وقت. سعد بن معاذ کو انصاری لے کے آئے ہیں. انصاری لیفٹ فلینک کے اوپر اوس کا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لے کے آ رہا ہے، اور رائٹ فلینک پہ خزرج کا قبیلہ ہے. غور سے سمجھیں آپ اس پوری سیٹنگ کو. پڑھا ہوا پہلے بھی جی، آپ بیان کریں، میں سن رہا ہوں. جی تو حضرت سعد بن معاذ کو ساؤتھ سے لے کے آیا گیا، اوس کے قبیلے پہ لے کے آیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے سردار تھے وہ. تو نبی علیہ السلام نے اوس کے قبیلے کی طرف دیکھا اور کہا قوموا لسیدکم. نہ مہاجرین کھڑے ہوئے، نہ خزرج کے صحابی کھڑے ہوئے، صرف اوس کے صحابی کھڑا کیا کہ کھڑے ہو اس کے لیے، تم اس کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہو. He is about to die right now. آپ یہ بتائیں جی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس حدیث کو ایکسیپشن بنا کے آپ نے جنرلائز کروا دینا. آپ کی بات ہوگی سر. میں حیران ہوں کہ آپ کو اس کے بعد بھی جرا کا موقع مل رہا ہے. آپ بولیں. نہیں سر، میری بات کو سمجھیں. اصل میں جتنے بھی احکام ہیں وہ خاص مقامات پہ خاص اس کے پیچھے وجوہات تھیں جو بیان کی گئی. میں عموم کی بات کر رہا ہوں. جی میں عموم کی بات بتا رہا ہوں. آپ عموم کی بات کو نا کان نہیں دھر رہے ہیں. عموم کی بات یہ تھی کہ نبی السلام نے کہا کہ کوئی بھی آئندہ نہ کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو. یہ اجمیوں کی جہالت ہے، یہ عموم کی بات ہے. اچھا تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نماز جب پہلے پڑھا کرتے تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، صحابہ کرام تو باتیں بھی کیا کرتے تھے پہلے. تو پھر یہ بھی چیزیں آتی ہیں. وہ کیا وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا؟ کہیں پہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا بڑا ہے تو تم اس کے سامنے کھڑے نہ ہوا کرو؟ کیا یہ فرض کی حد تک، واجب کی حد تک یہ بات کی ہے آقا علیہ السلام نے؟ یہ بتائیں. جی ہاں بالکل کی ہے. مسجد نبی کے حجرے سے
اور رک جائیں, بتا دیتا ہوں نا, فکر نہ کریں, میں کوئی جمعے کی مسجد کا خطیب نہیں ہوں F10 میں آپ کو بتا دوں گا سیرہ کے تھرو, ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا, اور سے سمجھیں. اور میں آپ کی بات کو پتہ کیوں کنٹینیو کر رہا ہوں, یہ بات عمومی طور پہ پوچھی جا رہی ہے, ورنہ آپ کے سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں, آپ غور سے سمجھیں. جس موقع پہ یہ حدیث ارشاد ہوئی ہے, جس موقع پہ, وہ نبی علیہ السلام کا آخری عشرہ ہے, 10 دن چل رہے ہیں, نبی اسلام کی وصال سے 10 دن پہلے کی حدیث ہے. نبی اسلام مسجد نبی میں داخل ہوئے اپنے حجرے سے علالت کی حالت میں, صحابہ ویٹ کر رہے تھے, اتنے دنوں سے نبی اسلام کو دیکھا نہیں تھا, ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. اب اس موقع کے اوپر باقی کی تمام جتنے بھی احکام ہے نا, وہ بعد کی بات ہوگی, یہ آخری دور کی حدیث ہے, آخری دنوں کی حدیث ہے. تو آپ کا یہ والا بھی جو ہے نا, جو سوال ہے, جو یہاں جو جس دماغ کی نس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس نس کو بھی میں سیٹسفائی کر دوں کیا کہ یہ آخری دور کی حدیث ہے, آخری دن کی حدیث ہے. اچھا کچھ سر, اور چیز آپ نے دیکھیں جی, میں آپ کو چیز تو ہے, ابھی میری سوال ابھی باقی ہے. دیکھیں سر, جو بات ہے نا, آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہو, کسی چیز کا منع کر دیا ہو, وہ عموم کے لیے منع کر دیا ہو, مجھے ایک روایت بتا دیں ایسی, آقا علیہ السلام نے اپنے لیے کہا تھا, آقا علیہ السلام نے کیوں کہا تھا, اس کی ریزن آپ کو پتا ہے, ایسا کیوں کہا تھا, جی وجہ پتہ ہے نا, بتاتا ہوں نا, وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا ہوا پوچھ لیا, بتاؤں آپ, مجھے جی بتائیں. بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام علالت کی حالت میں چھڑی لے کے داخل ہوئے مسجد نبی میں, صحابی کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, صحابہ نے پہلی دفعہ پڑھا آپ نے, جی پڑھا ہے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اجمی اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, اسی لیے میں ان کو جاہل کہہ رہا ہوں, یہ جہالت تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. حضرت انس نے اس کی وجہ بتائی ہے, حضرت انس بن مالک نے جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت انس بن مالک نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ صحابی ان کے لیے کھڑے ہوں, اس لیے صحابی کبھی بھی ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے. اور یہ واقعہ جب ہوا, جب آخری دن کا, جب یہ والا جو حدیث سنا رہا ہوں پچھلی, جب لوگ کھڑے ہو گئے تھے, تو نبی علیہ السلام نے اس لیے ان کو منع کیا تھا. حالانکہ صحابی اس لیے کھڑے ہوئے تھے, نبی السلام کو پتا تھا کہ چونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ناساز تھی, تو صحابہ کرام ان کی طبیعت کی وجہ سے کہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی, آگے بڑھیں, نبی اسلام نے اس لیے ان کو بٹھایا تھا کہ کوئی نہ کھڑا ہو, ورنہ تو صحابی کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے نبی اسلام کے لیے. اب آپ کے کسی بزرگ کی تعظیم یا ماں باپ کی تعظیم میرے نبی کی تعظیم سے بھی اوپر ہو گئی ہے, صحابی نبی علیہ السلام کی تعظیم میں نہیں کبھی کھڑے ہو رہے, اور ہم یہاں پہ پاکستانی بابے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. بات ایسے تو نہ کرنا جی, نہیں میری بات کر رہے. اب دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے فعلی حدیث, قولی حدیث. اب اس میں سب سے بنیادی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے, یہ قولی بھی ہے, یہ فعلی, حضرت انس سے قولی ہو گئی ہے, فعلی ہو گئی ہے, اور میں نے جو آخری حدیث سنائی وہ فعلی ہو گئی, قولی ہو گئی, ٹھیک ہے. فعلی حدیث حضرت انس سے میں نے ثابت کر دی ہے. استدلال آپ نے کسی بھی موقع, نس نہیں ہلنے دینی یہاں پہ, میں نے نس دونوں کی پکڑی ہے, اور دونوں سے استدلال میں نے نہیں کیا, صحابی نے کیا, ٹھیک ہے. آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی جی, یعنی کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی اس بات سے یہ بات ثابت کر دی ہے بقول آپ کے, کہ جو آپ نے دلائل دی ہیں اس کا مطلب یہ بقول ہے میرے نہیں تھے, بقول انس بن مالک کے. جی اچھا, اب آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگ ہو یا کوئی بھی آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی بھی عزت نہیں ہے, تو لہٰذا چونکہ یہ بات ہے کہ تو اس کا استدلال استخراج اس بات پہ آپ نے کر دیا کہ اب ہمیں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے, یہی بات ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں نے استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اگر کسی جگہ نبی علیہ السلام نس بٹھا رہے ہیں نا, تو وہ نس اب ہل نہیں سکتی. یہ نس کا مطلب سمجھیں, بڑا نقطہ ہے, آپ بات حرام حلال کی ہو گئی ہے بیٹا, آپ علی صاحب بات حرام حلال کی ہو گئی ہے. اب سمجھ لیں کہ یہ جو حضور کا عمل ہے یہ مستحب ہے, فرض ہے یا واجب ہے, یہ مجھے بتائیں, میں آگے بات کو ختم کرتا ہوں. جی نبی کا عمل نہ مستحب ہوتا ہے نہ فرض نہ, نبی علیہ السلام کا جو عمل ہوتا ہے وہ حد ہوتا ہے, جب حکم امر کے سیغے میں پوری امت تک عمومی طور پہ ارشاد ہو جائے, تو یہ مستحب کی باتیں اور وہ ہیں جو کہ الاؤ ہیں مسلمانوں کو, مگر نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, بس خاموشی کا اظہار نبی السلام کا, ٹھیک ہے. اور میں یہ مستحب دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور سمجھیں, نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور آپ کہہ رہے یہ حکم کے مطابق میں مستحب کروں یا فرض کر دوں, کیا ہو گیا آپ کو؟
نبی السلام نے ڈائریکٹ ہمیں حکم دے دیا, اس کے بعد کون سے درجہ نکال رہے ہیں حکم کے آپ؟ بالکل احکام کے درجات ہیں, ٹھیک ہے. احکام کتنے قسم کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم یا آقا علیہ السلام سے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ کتنے اقسام کی ہیں. اگر یہ آقا علیہ السلام کا عمل مستحب کے درجے پر ہے تو آپ دلیل فرض کی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس پہ کراس کر رہے ہیں, اس بات کو اب بتاتا ہوں نا, اور پوچھ لینا, بتائیں مت پوچھیں. اگر کسی احکام کی ضد میں کوئی اور حکم نہ ہو تو آپ اس کو اس پہ علت ٹھہرائیں گے, کوئی اور مسئلہ نہیں, آپ حجت تمام ہو گئی ہے. اس کے خلاف کوئی حکم آتا ہے تو مجھے دے دیں نبی اسلام سے. نبی اسلام نے کہیں حکم دیا کہ کھڑے نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اے لوگو, اتنی بڑی بات جو تھی کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا کہ اے لوگو تم کسی کے لیے بھی کھڑے نہ ہو. پھر اس بات کو اگر دیکھ لیں وہاں پہ کنڈیشن کیا تھی کہ آقا علیہ السلام نے منع کیا, اور جو کفار تھے ان کے سردار بے کنڈیشن ہے نا, اس میں حدیث میں کنڈیشن ہے, حدیث میں کوئی چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اچھا, کیونکہ صحابہ کرام تو خود کھڑے ہوتے تھے آقا علیہ السلام کے لیے, صحابہ کرام تو آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے, وضو کا پانی پیتے تھے, یہ بھی چیزیں تھی, یہ بھی ادب میں ہے. تو یہ وضو کا پانی پینے کے لیے کھڑا کیوں کیا آپ نے صحابی کو؟ پڑھا آپ نے, یہ خود اپنے ذہن میں آپ نے کھڑا کیا؟ مجھے میں ادب کی بات کر رہا ہوں, کھڑا ہونے کے چھوڑ. آپ نے ادب میں وضو کا پانی پلوایا ہے, یہ کھڑا کدھر کیا آپ نے اپنے ذہن میں؟ اچھا سر, آقا علیہ السلام نے پینٹ شرٹ تو نہیں پہنی, نہ ہی حکم دیا, آپ کیوں پہنتے ہیں؟ ایک منٹ, اب پینٹ شرٹ پہننا زیادہ برا کام ہو جائے گا کہ ادب میں کھڑا ہونا زیادہ برا کام ہو جائے گا؟ اس طرح تو یہ بھی پینٹ شرٹ کے خلاف حکم آئے گا تو پینٹ شرٹ بھی اتنا ہی برا کام ہو جائے گا جتنا کھڑا ہونا برا ہو جائے گا. آپ حکم نکالیں پینٹ شرٹ کے خلاف. نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ایسی ہوگی کہ لوگ ایسا لباس پہنیں گے جن میں سے ان کے اعضاء خاص نمایاں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ یہ بتائیں, اچھا اب یہ لکھا رک جائیں, اللہ کی لعنت ہوگی ان پر, خود زبردستی آپ نے حدیث میں ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. یہ گیمیں میں پرانی بابوں سے سمجھ چکا ہوں, فکر نہیں کریں. قرب قیامت اور سنیں تو صحیح نا بات, اب میری باری نا. قرب قیامت پہ اپنا ستر عیاں کرنے والے لباس پہنے جائیں گے, ٹھیک ہے, سمجھیے. آپ مجھے وہ حکم دکھائیں کہ پینٹ شرٹ نہیں پہننی آپ نے. اچھا اب میں بتاتا ہوں, اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جو میں نے یہ حدیث پاک بیان کیا کہ قرب قیامت کے نزدیک اس طرح سے لوگ لباس پہنیں گے, ٹھیک ہے, اور کیا یہ بات اچھی ہے؟ صرف یہ بتا دیں, کیا یہ بتائیں یہ کیا بات اچھی ہے کہ شلوار قمیض کو ثواب سمجھ کے پہنا جائے, یہ کیا بات اچھی ہے؟ ظاہری بات ہے, باحیا لباس ہے, اس سے بہت سارے فائدے ہیں. تو جو نبی علیہ السلام سے لباس ثابت نہیں ہو رہا وہ تو بدعت میں آنا چاہیے, ثواب سمجھ کے آپ نے نیا لباس ڈال دیا اس میں. نہیں, بدعت میں تو اس طرح نہیں آئے گا, یہ تو بدعت وہ نہیں بنے گا. بدعت تو پھر موبائل استعمال کرنا ہے, بدعت ہے, بات اور طرف نکل جائے گی. آپ ثواب کے لیے موبائل استعمال کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, بدعت تو پھر بہت ساری چیزیں. آپ یہ بتائیں ثواب کے لیے شلوار قمیض پہنتے ہیں نا آپ؟ ہم حکم کے لیے, حکم ہے اللہ کا کہ باحیا لباس پہنے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ شرٹ کو بے حیا کیسے کر دیا ہے, یہ بتائیے. میں نے شرٹ پہنی, بے حیا کیسے ہو؟ میں نے کمپیریزن کیا ہے, ایک آپ کا والد آ رہا ہے, آپ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں, یہ بات زیادہ بری ہے کہ پینٹ شرٹ پہنا برا ہے؟ یہ بتائیں. باپ کے لیے کھڑے ہو جائیں برا ہے کیونکہ اس کے خلاف حکم ہے, کیونکہ اس کے خلاف حکم ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو باپ کا ڈیزیگنیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا وہ کیا ہے؟ ادب. اب بات کو سمجھیے گا, میں بات کو جانا نہیں چاہتا, وہ کیا ہے؟ ادب. ماں کا, باپ کا ادب. یہ بات ہے. رکے, یہ قرآن میں نام کیوں ڈالتے ہیں آپ, اتنا کیجول کیوں قرآن کے بارے میں؟ ماں باپ کے اوپر احسان کرنے کی آیت ہے, ٹھیک ہے. یہ زبردستی میں ادب کی آیتیں ڈالے. میں بھی چاہتا ہوں ماں باپ کا ادب ہوا کرے, فکر نہ کریں. میں خالی کھڑا ہونے, ادب میں کھڑا ہونے والی بات کے خلاف ہوں, ادب کے خلاف نہیں. نکال دیں گے تو بدتمیزی شروع ہے, اگر ہم ادب کو نکال دیں گے تو بدتمیزی شروع ہے. آسان کام. سر آپ نہ ٹرین ہوئے ہوئے ہیں, سن لیں, اب آپ ٹرین ہوئے ہوئے ہیں کہ کوئی بیٹھا رہے تو بے ادب ہے, ٹھیک ہے. صحابی ایسے ٹرین نہیں ہوئے تھے, یہ پاکستان سے نکلے اسلام میں داخل ہوئے. بس اسلام نے ادب کے لیے وہ کمال حاصل کیے ہیں کہ اگر وہ باتیں ہوئی تو لمبی ہو جائیں. مجھے ایک بات بتائیں جو میں پوچھ رہا ہوں, ہم نے لیفٹ رائٹ نہیں ہونا سر, پلیز پلیز, میں یہ میری بات سمجھیں. آپ پینٹ شرٹ پہ آ گئے ہیں کھڑے ہونے سے, میں لیفٹ رائٹ ہو رہا ہوں. میں اب لمبی باتوں کی طرف نہیں جا رہا, میں اسی بات پہ آؤں گا کہ والدین کے آداب جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ نہیں. حقوق والدین کے بارے میں جو آداب ہیں, آداب کا ایک چیپٹر ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. آپ یہ بتائیں 10 منٹ مانگ کے آدھا گھنٹہ لینا بے ادبی ہے یا بدتمیزی ہے؟ 10 منٹ مانگ کے آدھا گھنٹہ لے لینا, یہ بتائیں ادب میں آتا ہے بے ادبی میں آتا ہے؟ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں, پھر میں آپ کا دیتا ہوں. پہلے ایک بات ابھی پینڈنگ ہے, مجھے یہ بتائیں والدین کے آداب بھی کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول بتاتا ہے, بس وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول بتاتا ہے. علی صاحب صرف وہ ادب ہے, باقی سب بے ادبی ہے,
ٹھیک ہے. بس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے والدین کے آداب کے بارے میں کچھ بتایا کہ نہیں بتایا, یہ بتائیں. بتایا ہے نا, کھڑے نہ ہونا ان کے لیے, بس یہ بتایا. میں کھڑے ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں کھڑے ہونے کی نہیں, مجھے یہ بتائیں آداب کے بارے میں ہے کہ نہیں کچھ کچھ ہے. ان سے شائستہ بات کی جائے, ان سے نرمی سے بات کی جائے, جیسا رحم انہوں نے ہم پہ کیا ہم ان پہ رحم کریں, یہ بتایا ہوا. اب سٹیپ بائی سٹیپ آپ میری بات کا جواب دیں گے پلیز, تاکہ بات الجھے نہ, ہمارا مطلب الجھانا نہیں ہے. اب دیکھیں, آپ نے کہہ دیا ابھی کہ سر ہے ادب ہے, ڈیفینیٹلی ادب, کھانے پینے کے آداب ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے بات کرنے کے آداب ہیں, چھوٹے بڑے کے آداب, مطلب ہر چیزیں ہیں, ایک رسپیکٹ مینرز جس کو ہم کہتے ہیں. علی ایک بات بتائیں, آپ کے اس دماغ کی اس نس میں پہنچ, ابھی میں اس وقت بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بے ادبی تو نہیں کر رہا ہوں؟ نہیں جی, آپ سے بات کرتے ہوئے بے ادبی کیسے ہو جائے گی اگر میں بیٹھ کے بات کروں گا تو؟ نہیں, میں بات کا تسلسل نہ توڑیں بس, یعنی آپ یہ بات مانتے ہیں کہ والدین کے آداب جو ہے یہ ہیں؟ جی مانتا ہوں جی, ماں باپ کے آداب ضروری ہیں. بہت شکریہ, آپ کا اتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں, صرف ایک بات رہ گئی. اب آپ نے کہہ دیا کہ آداب ہیں والدین کے, اب ایک بات مجھے بتا دیں, کسی کی رسپیکٹ کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے, اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت نکالو, میں وہ بھی نکال کے آپ کو حوالے اس طرح وہ بھی نہ بولیں آپ, وہ بھی نہ بولیں, پہلی والی نہیں نکالی آپ نے. میں وہی آ رہا ہوں, ادھر میری بات کو سمجھے گا پلیز. اب مجھے یہ بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم رات کو جب قیام کرو تو اللہ کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, یعنی قیام کا مطلب کھڑا ہونا ہے. ثابت ہوا, سنیے گا, ثابت ہوا کہ آداب کے کئی طریقے ہیں. رسپیکٹ سے بات کرنا بھی ادب ہے, بیٹھ کے بات سننا بھی ادب ہے, کھڑے ہو کے بات سننا بھی ادب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی جب متولیوں کے لیے خانہ کعبہ کے عذاب کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے, اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ تم مقدس مہینوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرو. مفہوم بتا رہا ہوں. تو ثابت ہوا ادب میں مطلب ہے نماز پڑھو. جی نماز پڑھو. اچھا, اس سے یہ بات پوائنٹ کو سمجھنا ہے جی, اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پہلی بات آپ مان چکے ہیں کہ آداب ہوتے ہیں ماں باپ کے, کامن چیز ہے, بہت سمپل ہے, یہ سب کو پتا ہے. دوسری بات میں قرآن کریم سے ثابت کر رہا ہوں کہ کھڑا ہونا اللہ کے لیے, قیام کرنا, اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے مطلب احترام میں اللہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, قیام کیا کرو. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ہے. علی آپ کیا کرنا کوشش کر رہے ہیں, ادب میں کھڑا کرانا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ میری بات سنیں, میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادب کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے, ایک ایکشن ہے صرف ادب کا, رسپیکٹ کا, کہ آپ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے. اب سنیے گا, جو ادب ہے, ادب کے کئی طریقے ہیں. آپ اخلاق سے بات کریں, آپ بیٹھ کے سن لیں جس طرح آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں, لیکن جو ادب ہے, ادب کا یہ ایک ایکشن ہے, ایلیمنٹ ہے کہ کھڑا ہو جانا. رسپیکٹ کے لیے اللہ فرماتا ہے میری رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پہلے ابھی والدین کی طرف نہیں آ رہا, پہلے یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کھڑا ہونا ادب میں سے ہے, کچھ کوئی ایسا ایکشن ہے وہ کہ کھڑا ہونا, یہ بھی ادب کا ہی حصہ ہے, یہ ادب سے باہر نہیں ہے. جس طرح کے بات ادب سے کرنی, ابھی میں آپ کے سامنے بدتمیزی شروع کر دوں تو آپ کو بہت برا لگے گا کہ یار یہ تو بندہ اخلاقیات سے گر گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, ٹھیک ہے, قیام کرو, کھڑے ہو جاؤ, مقدس مہینوں میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو کھڑا ہونا بھی ادب ہے. اب آگے چلیں گے, تو آپ یہ مانتے ہیں کہ کھڑا ہونا ادب ہے؟ کھڑے ہونے کے کئی طریقے ہیں, اللہ کے لیے کھڑا ہونا. یہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہو یا نہ ہو, ادب کا ایک ایلیمنٹ ہے, منع نہیں کرنا چاہیے, ہمیں حکم نہیں لگانا چاہیے. آپ نے حکم لگایا, اور بڑی عجیب بات ہے, اگر جب کسی چیز پہ حکم لگایا آپ یہ بتائیں, علی بہت ہوگی باتیں, آپ یہ بتائیں حدیث کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یہ والی حدیث کو کہ بڑوں کے لیے مت کھڑا ہونا؟ میں بیان ہوئی ہے, کیونکہ کفار کے جو سردار تھے ان کی حرکتیں اور کرتوتیں ایسی تھیں, غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے وہ لوگ, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار تم ان کے. علی آپ کس شہر کے ہیں؟ علی آپ کس شہر کے ہیں؟ میں چیچا ودنی کا ہوں. اب اس حدیث کا سن لینا, میں آپ نہ بتائیں, میں بتاؤں گا حدیث کیا ہے. صحابہ سے حدیث مسجد نبوی کے اندر ارشاد ہوئی ہے, کفار کے ساتھ نہیں ہوئی. اپنی طرف سے نہ کہانیاں سنائیں ہمیں, ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد حد نہ کراس کریں. چیچا وطنی میں 2 نمبری چل رہی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کے نام شروع کر دیں گے ہم. ہر پاکستانی مولوی نے 2 نمبری کی, اپنے چھوٹوں کو کھڑا کیا ہے. چھوٹوں کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ؟ چھوٹوں کا ادب نہیں ہے اسلام میں. میں بتاتا ہوں, کچھ شرم حیا کریں آپ. ایک حد ہوتی ہے اسلام کے اوپر نا, آپ کو نا اسلام سمجھ نہیں آیا, یا پھر آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے. سر میری بات کا جو آپ مجھ سے زیادہ حوصلے والے ہیں, آپ میری بات سنیں گے سر,
ٹھیک ہے بیٹا میں نے بہت حوصلہ کر لیا، اب آپ سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں لوگوں کی، آپ کھڑے ہو جائیں لوگوں کے ادب میں. اس وقت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آپ کی بڑی سی عمر میں روم میں بیٹھے ہوئے، سن لیں آپ کے روم میں بڑے بڑے لوگ کھڑے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، 50 سال کے، 60 سال کے. آپ کھڑے ہو کے بات کریں اس وقت، ٹھیک ہے، چیچا وطنی میں آپ اس وقت. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے سر، یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اور یہ پورے پاکستان کو تباہ کیا آپ کے تمام تر ان فلسفوں نے، ٹھیک ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ سب پوری دنیا کو سمجھ آ گئی، اس وقت انٹرنیٹ پہ جا رہی ویڈیو، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ادھر ادھر سے قابل نٹ بولٹ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حدیث کے خلاف جا کے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ حکم دے دیا ہے، کوئی کسی بڑے کے لیے نہ کھڑا ہو. یہ اجمیوں کی جہالت تھی. آپ نے چیچا وطنی میں بچوں کو کھڑا کرنا ہے، کھڑا کریں. یہاں کس نے کہا اسلام کا نام لینا بند کریں آپ پلیز. اوکے جی. یہ پورا پاکستان تباہ کیا ہوا آپ لوگوں نے صرف اس لیے کہ کیونکہ آپ نے زبردستی جھوٹی آیتیں سٹاک سنانے شروع کر دی ہیں کہ بڑا ماں باپ کی ادب میں کندھے جھکا کے کھڑے ہو جو آیتیں پڑھی آپ نے. کچھ شرم حیا کریں آپ. میں نے سمجھا تھا کوئی علمی اور عقلی بات کریں گے آپ.